الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مجرب اور زبردست ہے۔ وہ وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں تو وہ ان کا تذکرہ اجمالی طور پر سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ سخت سے سخت مریض یا مرض ناسور کا مبتلا ہو، یا مرگی وغیرہ یا درد سر کی بیماری کے اندر ملوث ہو اور حیران و پریشان ہو، علاج معالجہ نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے۔ پھر کسی شے پر دم کر کے وہ پانی یا عرق وغیرہ پر دم کرے تو وہ پانی اس مریض کو پلا دے، تو اس کی بیماری کے لیے نہایت مفید اور مجرب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کی برکت کی وجہ سے اس مریض کو شفا یابی مل جائے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، کسی مصیبت یا آفت یا بیماری وغیرہ کے لیے 11,000 مرتبہ صرف اس آیت کریمہ کو پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 7 دن تک برابر پڑھتا رہے۔ اس فقیر کا کاتب الحروف کا بارہا کا مجرب ہے، یعنی یہ بات آزمائی ہوئی ہے، یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ یعنی اس فقیر کاتب الحروف کا بارہا مجرب ہے اور بارہا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایسے بڑے بڑے فوجداری کے مقدمے اس آیت کریمہ کی برکت سے حل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے احباب کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو اگر کوئی بندہ 7 دن تک یہ وظیفہ کرتا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 11,000 مرتبہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے میدان فتح کرا دے گا۔ نمبر 3، اگر کسی کام میں باہم رائے مختلف ہوں اور کسی ایک رائے کو ترجیح نہ ہوتی ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں کام اس طرح کیا جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرح کیا جائے، ہر ایک کا اپنا اپنا مشورہ ہو، تو کوئی رائے سامنے نہ آتی ہو، تو ضرورت مند شخص رات کو 2000 دفعہ صرف اس آیت کریمہ کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر سو رہے، یعنی رات کو پڑھ کر 2000 دفعہ سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کو کوئی نہ کوئی راستہ نکلا ہوا ہوگا، اور سویرے کو بہتر رائے، سیدھی اور سچی رائے خیال میں آئے گی، اور سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے گا، اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو الحمد شریف بڑا زبردست خزانہ ہے، لاکھوں بیماروں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی گاؤں میں کے چودھری کو بڑے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ گاؤں والے ایک گروہ صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے، آپ چل کر دم کر دیں۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کے پاس گئے
اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر مریض پر دم کر دیا، فوراً سانپ کا زہر جاتا رہا، مریض تندرست ہو گیا۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تأثیر اور برکت۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کسی گاؤں میں ایک دیوانہ تھا، پاگل تھا، جو لوگوں کو پتھر مارتا تھا۔ گھر والوں نے اسے زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایک صحابہ کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس مریض دیوانے کے گھر والے ان کے پاس آئے اور اپنے دیوانے کا علاج کرانا چاہا۔ ایک صحابی اس دیوانے مجنون کے پاس گئے اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دیوانہ مریض پر دم کر دیا، فوراً وہ دیوانہ ٹھیک ہو گیا، فوراً اس کا دیوانہ پن اور پاگل پن ختم ہو گیا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تاثیر۔ مگر مسلمانوں کی زبان میں وہ تاثیر باقی نہیں رہی۔ صحابیوں کا سینہ، دل و دماغ، زبان، ہر ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منور اور مزکی اور مطہر ہو چکا تھا۔ صحابہ کو کسی چلے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں وہ لازوال دولت میسر نہیں، اس لیے ہمیں ہر ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمد شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ عامل 11 روزے متواتر رکھے۔ سحری اور افطاری میں کھانا جو کی روٹی سے کھائے، جو کی روٹی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، اور روزہ مدینہ طیبہ کی کھجور یا آب زمزم سے افطار کرے۔ اس 11 روز کے عرصہ میں 1,10,000 بار باوضو روبرو قبلہ بیٹھ کر الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر روز 10,000 مرتبہ پڑھنے سے 11 روز میں 1,10,000 مرتبہ پورے ہو جائیں گے۔ یعنی 11 روز یہ عمل متواتر کرتا رہے اور 10,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے۔ 11ویں دن جب ختم پورا ہو، فوراً مرگی والے یا دیوانہ مجنون پر دم کرے۔ اگر مریض وہاں موجود نہ ہو، پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً مریض تندرست ہو جائے گا، اور اس کا جنون اور سارے لا علاج امراض کے لیے یہ عمل نہایت مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے۔ کافی بزرگوں نے اس وظیفے کو بارہا آزمایا ہے اور سورۃ الفاتحہ کی کرامتیں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اترتی دیکھی ہیں، بیماریوں کو دفع ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو دولت کی تمنا ہو کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں اور مجھے پیسے ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تو اس کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ بہت ہی مجرب ہے۔ تو دولت کی ترقی کے لیے 121 مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو نہایت ہی مفید ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ مگر جس وقت صراط الذین انعمت علیہم پر پہنچے تو اتنا جملہ 3 دفعہ کہے، مثل داود سلیمان و یوسف علیہم السلام، اس کو 3 مرتبہ پڑھے۔ جب صراط الذین انعمت علیہم تک پہنچے تو اس جملے کو یعنی مثل داود و سلیمان و یوسف و علیہم السلام، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر الحمد شریف ختم کریں۔ اسی طرح ہر ایک دفعہ میں کہے۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن میں مال میں برکت، تجارت میں ترقی ہوگی، اور اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ شخص بھی اسی طرح عمل کو کرے، مگر وہ بعد والی آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم کے بعد مثل ابراہیم و یعقوب علیہم السلام کہے، اس کو 3 مرتبہ کہے۔ اور جس شخص کے اولاد ہو اور بیٹا نہ ہو تو انعمت علیہم کے بعد مثل زکریا علیہ السلام کا جملہ کہے۔ انشاءاللہ ہر ایک شخص اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یہ عمل نہایت پرزور اور با اثر ہے، اور پڑھنے والا نہایت بھروسہ اور مضبوط باندھ کر خلوص نیت سے پڑھے تو یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہوگا۔
تو اس عمل کو جو بندہ بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز برکتیں اور رحمتیں اترتے ہوئے دیکھے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی احکامات اور قرآنی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔